بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ پاکستان میں رمضان راشن پیکٹس کی تقسیم جاری۔ سعودی عرب خادم حرمین شریفین افطار پروگرام کے تحت پاکستان کے صوبہ پنجاب اور دیگر علاقوں میں مقیم نادار خاندانوں تک رمضان راشن پہنچا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی پاکستان میں مذہبی عطاشی اور سعودی سفارت خانے کے تعاون سے رمضان راشن تقسیم کرا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں تعینات مبلغین اور اسلامی مراکز کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ پیر کو مستحق خاندانوں میں 600 رمضان راشن پیکٹ تقسیم کی گئی۔ ان کا کل وزن 15,600 کلو گرام تھا۔ اس سے پنجاب کے 6,000 افراد کو فائدہ ہوا۔ لاہور، اوکاڑہ، سرگودا اور فیصل آباد شہروں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ 500 راشن پیکٹ جن کا وزن 1,300 کلو گرام تھا خیبر پختونخوا کے 5,000 افراد کو پشاور، صوابی، مردان اور چترال میں تقسیم کیا گیا۔ سعودی عرب میں روڈ سیکورٹی فورس کے اہلکار خواتین، اجازت نامہ ہولڈر، عمرہ زائرین اور نمازیوں کی کارروائی میں آسانی کے لیے چیک پوسٹوں پر مستعدی سے ڈیوٹی دے رہی ہے۔ الاخباریہ چینل کے معروف پروگرام نشرہ النہار دن کا خبر نامہ پروگرام میں روڈ سیکورٹی فورس کی خواتین اہلکاروں کی ڈیوٹی کے مناظر ناظرین کو دکھائی گئی۔ یہ خواتین اہلکار عمرہ زائرین اور نمازیوں کے اجازت نامے تیزی سے چیک کر رہی ہے۔ ان میں سے بعض دفتری امور انجام دے رہی ہے جبکہ دیگر فیلڈ ڈیوٹی پر مامور ہے۔ فیلڈ ڈیوٹی پر مامور سیکورٹی اہلکار خواتین زائرین کی دستاویزات اور آئی ڈی چیک کر رہی ہے، اجازت نامے دیکھ رہی ہے اور زیادہ تر مکہ مکرمہ جانے والے زائر خواتین کے اجازت ناموں اور شناختی کارڈ کا معائنہ سیکورٹی اہلکار خواتین ہی کر رہی ہے۔ چوری اور غیر ملکی ورکرز سے لوٹ مار کرنے والے ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب میں شرعیہ پولیس کے ترجمان محمد ادریہم نے کہا ہے کہ چوری کی مختلف وارداتوں میں ملوث 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ریاض پولیس نے غیر ملکیوں کو لوٹنے والے 4 تارکین کو حراست میں لے لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی شہریوں نے زیر تعمیر عمارتوں سے الیکٹرانک آلات چوری کی تھے، جبکہ الکتیب کے اسکولوں میں بھی چوری کی واردات کی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ مسروقہ سامان کی قیمت کا تخمینہ 6.5 لاکھ ریال کا لگایا گیا ہے۔ تینوں مقامی شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قانونی کارروائی کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں 22 لاکھ ریال اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی کسٹم حکام نے 22 لاکھ ریال سے زیادہ کرنسی اسمگل کرنے کی 2 کوششیں ناکام بنائی ہے۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق محکمہ کسٹم نے بتایا کہ کرنسی اسمگلنگ کی 2 کوششیں ناکام بنائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق رقم ایک ٹرک کے مختلف حصوں میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھی۔ محکمہ کسٹم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں بتایا کہ رقم ٹرک کے فرنٹ ڈیکور اور دوسری جگہوں میں چھپائی گئی تھی، جسے محکمے کے افسران نے مستعدی کا مظاہرہ دریافت کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کی وجہ سے 39 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت رہنما نے پیر کو مملکت کے 8 علاقوں میں نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا پائے جانے پر 39 مساجد عارضی طور پر بند کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے گزشتہ 69 روز کے دوران 862 مساجد عارضی طور پر بند کی۔ ان میں سے 68 مساجد کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل ہونے پر بحال کر دیا گیا۔ وزارت اسلامی امور نے اتوار کو 9 علاقوں میں 22 نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا پائے جانے پر 22 مساجد بند کی تھی۔ سعودی عرب کے 5 شہروں میں 41 ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے۔ سعودی عرب میں ایک شہری ریاض سمیت 5 شہروں میں اپنے نام سے 41 خلاف ورزیوں کے جرمانے کے SMS دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری حمد بن محمد بن حمید نے ریاض کے الکیروان پولیس اسٹیشن میں ایک عجیب شکایت درج کرائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ BMW گھر کے سامنے کھڑی تھی۔
کسی شخص نے گاڑی سے نمبر پلیٹ نکال کر اپنی گاڑی میں لگا لی۔ ریاض، بریدہ، غنیزہ، الغات اور الحرج شہروں میں 41 ٹریفک خلاف ورزیاں کی۔ ان سب کے جرمانے نمبر پلیٹ کی وجہ سے میرے ذمہ آ گئی۔ بن حمید نے بتایا کہ پولیس ابھی تک واردات کرنے والے کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ریاض کے النصریہ محلہ کے ٹریفک آفس میں جرمانوں کے منسوخی کی درخواست دی، جبکہ تھانے میں پولیس سے واقعہ میں ملوث افراد کی پوری گرفتاری کی اپیل کی، تاہم ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے ہدایت کی ہے کہ والدین نماز یا عمرے کے لیے مسجد حرام آتے وقت بچوں کو ہمراہ نہ لائیں۔ رمضان کے دوران عمرہ اور نماز کی اجازت ناموں کے اجرا کی اہم شرط یہ ہے کہ کوئی بھی عمرہ زائر یا نماز کے لیے مسجد حرام آنے والا بچوں کو ہمراہ نہ لائے۔ اوقاز اخبار کے مطابق وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعہ اجازت نامے حاصل کی جائے۔ اجازت نامے ان افراد کو جاری کیے جائیں گے جو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں، یا پہلی خوراک کو 14 روز گزر چکے ہوں، یا کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہوں۔ وزارت حج کی جانب سے جاری ضوابط میں کہا گیا کہ ممنوع گاڑیوں سے مسجد حرام کے آس پاس کے علاقے میں جانا منع ہے۔ استقبالی مراکز مقررہ دن اور وقت پر پہنچنے کا اہتمام کیا جائے۔ تاریخ اور وقت سے قبل پہنچنے کی اجازت ہوگی اور نہ بعد میں آنے کی۔ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ اور نماز کے اجازت نامے وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق 18 سے 70 برس تک کی عمر کے لوگوں کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔